نہیں مانتے ابھی نہ مانے، نہیں منایا کسی نے نہیں، ٹھیک ہے نہیں منایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وصال فرما گئے۔ حضرت عمر پاک کے دور میں یوم ابو بکر آیا کہ نہیں آیا؟ کیا کہیں سے کوئی ثابت ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں یوم ابو بکر منایا ہو؟ جی نہیں نا ثابت، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یوم ابو بکر حضرت عمر پاک نے منایا ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، عثمان غنی کے دور میں کم و بیش 11 مرتبہ کے قریب یوم عمر آیا نا؟ کیا حضرت عثمان نے منایا؟ نہیں منایا نا۔ حضرت علی پاک کے دور میں آپ کی خلافت میں پہلو تینوں خلفاء کے یوم وصال آئے نا، کیا انہوں نے منائے؟ نہیں منائے۔ ہم باہر نکلے یکم محرم کو، یا پیچھے ذی الحج گزرا 18 ذی الحج کو، بڑی ساری ایک فلیکس تھی، اس پہ لکھا تھا یوم فاروق اعظم، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یوم عثمان غنی۔ پھر جناب اس دن باقاعدہ ملک کے اندر ریلیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں کوئی تنقیص نہیں کر رہا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کیونکہ ہم تو وہ ہیں، ہم تو ہر اس ہستی کو مانتے ہیں جس کو اللہ رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہم تو کسی پر بھی اعتراض کرنے والے نہیں، ہم تو اللہ کو بھی اس کی شان کے مطابق مانتے ہیں، رسولوں کو ان کی ہیبت کے مطابق، نبی کو اس کی عظمت کے مطابق، صحابہ کو ان کو مقام کے مطابق، اور اللہ کے ولیوں کو ان کی ہستی کے مطابق مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو ان کی عظمت کے مطابق۔ اب تینوں خلفاء کے دور میں کسی نے یوم فاروق نہیں منایا، یوم عثمان نہیں منایا، یوم ابو بکر نہیں منایا۔ میں نے پوچھا تو کس قانون کے تحت یوم فاروق اعظم مناتا ہے؟ لکھا ہوتا جناب یوم فاروق اعظم پہ عام تعطیل ہونی چاہیے، ہم نے کہا ہونی چاہیے، مگر تو کس لیے مناتا ہے؟ میں نے کہا تیری فلیکس نے میرے عقیدے کا مسئلہ حل کیا، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اتنا ہی کافی، آج کے جمعے کا مقصد بیان ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، آپ نکلیں گے یہ پڑھیں گے، آپ جگہ جگہ پڑھیں گے، آپ جب یکم محرم کو نکلیں آپ پڑھیں گے، 18 ذی الحج کو نکلیں آپ پڑھیں گے، آپ 21 رمضان کو نکلیں آپ پڑھیں گے کہ لگے ہوتے ہیں کہ یوم فاروق اعظم کو شیان شان طریقے سے منایا جائے، یوم فاروق اعظم کو حکومتی سطح پہ منایا جائے، بالکل منایا جائے، ہم تو اس حق میں ہیں، منانا چاہیے، منایا جانا چاہیے، مگر میں نے کہا تو یوم نبی کو چھوڑ کر یوم صحابہ مناتا ہے۔ اگر یوم صحابہ منانا جائز ہے تو نبی کا میلاد منانا جائز کیوں نہیں؟ اس کو سمجھو نا، اگر یوم صحابہ منانا جائز ہے تو میلاد النبی یوم نبی منانا جائز کوئی نہیں۔ تو غلاموں کے دن مناتا ہے آقا کو چھوڑ کر، یاد رکھ تیرے غلاموں کا دن اس وقت قبول ہوگا جب تم غلاموں کی آقا کو بھی منائے گا۔ بات کو سمجھے؟ یہ ہے تیری میری عقید۔ اچھا میلاد ہے؟ نہیں جی یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، ایک صاحب یہ شرک ہے، سن لیا ٹھیک ہے، اچھا یہ شرک بھی ہے، بدعت ہے۔ ایک صاحب نے پمفلٹ لکھا 1 سال پہلے، اس نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا اتنا بڑا گناہ؟ میں نے کہا ہاں یہ گناہ، یہ تو منانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا یہ جب نبی کے میلاد کا موسم آتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ہر روز ہر گھر میں تیرا بیٹا پیدا ہوا، تو نے جی سالگرہ پہلی دوسری تیسری، اس میں بگانے بھی پھوڑے، یہودیوں کے طریقے پہ موم بتیاں بھی جلائیں، سارا کچھ کیا، وہ ٹھیک تھا، وہاں کیوں نہیں تجھے کفر کا فتویٰ یاد آیا؟ اچھا ایک اور اعتراض بڑا، دیکھو جی حضور تو صدیوں پہلے آئے، کیا حضور ہر سال آتے ہیں؟ میں نے کہا ہر سال تو نہیں آتے، سرکار تو آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرا بیٹا ہر سال پیدا ہوتا ہے،
اچھا اب ایک نہیں، اب شادی ہو رہی، شادی کی بھی سالگرہ. میں نے کہا ہر سال کیوں بھائی، یہ تو 10-20 سال پہلے. نہیں جی، اس دن کی یاد تازہ ہو جاتی ذرا، جس دن ہمیں خوشی نصیب ہوئی. ذرا وہ دن ایک بڑا مسرت کا دن تھا. میں نے کہا نکمے تجھے دین سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. جس دن تیری شادی اور رب تجھے بیٹا دے، اس دن کو تو اس لیے مناتا ہے کہ رب نے مجھ پر انعام کیا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں کہا جس دن اللہ نے کائنات کو محمد جیسا نبی دیا، ساری امت کا حق بنتا اللہ کا شکر ادا کرے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم اس دن نبی اللہ کا شکر ادا کریں؟ مالک تو نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خاتم النبیین کے لقب پانے والے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا. اس لیے اب آخری بات ہے، صرف میرا بھائیوں سے گزارش یہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا تھی سرکار کے زمانے میں؟ نہیں تھی نا، نہیں تھی نا. یوم تاسیس، مدرسے کا یوم تاسیس، مدرسہ تو 100 سال پہلے بنا، یوم تاسیس کیوں ہر سال یہ گر کے بنتا ہے؟ نہیں جی، اس دن ذرا تکمیل ہوئی تھی. میں نے کہا یہ سرکار کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں تھا. اچھا چلے ساری بات، ماہ رمضان کے اندر تراویحیں ہو گئی، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے. اب تراویحوں کے بعد، چلو تراویحیں تو سرکار کی سنت ہے، تراویحوں کے بعد باقاعدہ 1.5 گھنٹے تک نمازیوں کو بھوکھا پیاسا بٹھا کے درس قرآن بھی سنایا جاتا ہے. کیا یہ سرکار کے زمانے میں تھا؟ جی کیا سرکار کے زمانے میں یہ بھی تھا؟ اچھا سرکار کے زمانے میں مدرسہ تو تھا باقاعدہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مدرسہ تو تھا صحابہ صفا کا. مگر جی 8 سال جو طالب علم پڑھے اس کو ایک سند ٹھوک کے دیتے ہیں یہ مستند عالم دین ہے. کیا یہ سرکار کے زمانے میں تھا؟ چاہے اس کو لمحہ لوج کچھ نہ آتا ہو، 8 سال چونکہ وہ ہمارے مدرسے میں رہا، قبلہ حضرت نے 8 سال ہمارے مدرسے کی دال روٹی کھائی، لنگر کھایا، استادوں کے پاس بیٹھا، لہذا سند ٹھوک دی، یہ اب مستند عالم دین ہے. میں نے کہا کہ سرکار کے زمانے میں ایسا تھا؟ جی نہیں تھا. میں میرے کہ پھر تو کیوں دیتا ہے؟ تو ایسی سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ یہ مستند ہو گیا. کیسے مستند ہو گیا؟ کہتا ہے یہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا باقاعدہ جس طرح آج کل مدارس کا نظام چل رہا ہے، آج کل باقاعدہ مدارس کے ایک نظام ہے، سسٹم ہے، مالیات کے محکمے ہیں، بڑے بڑے مدارس میں بڑے سسٹم ہیں. میں نے کہا جی سرکار کے دور میں ایسا تھا؟ ہاں جی نہیں. میں کہا وہاں کیسا تھا؟ کہ جی وہاں تو بھوکے پیاسے صحابہ، کوئی دے جاتا کھا لیتے، نہ دیتے پیٹ پہ پتھر باندھ کے. میں نے کہا ایسا تھا؟ کہ جی نہیں تھا. میں نے کہا یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ جی جائز ہے، یہ دین کی ترویج کا سبب ہے، اس میں کیا چیز غلط ہے؟ میں نے کہا اگر یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو پھر محمد کا میلاد بھی جائز ہے، کیونکہ میلاد النبی بھی دین کی ترویج کا سبب ہے، دین اسلام کی ترویج کا سبب ہے. اس لیے حضرات یہ ماہ میلاد آج 1 ربیع الاول ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا رضا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بس ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ جب تک یہ سانس آخری سانس ہے تک بھی ہم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اس لیے حضرات اہل اسلام اس مہینے کو مسرت کے ساتھ گزاریں، اس مہینے میں تیاری کریں. تیاری تو پہلے ہی ہمیں کرنی چاہیے، گھر گھر میں اپنی استطاعت